حضرت مولانا حنیف صاحب دعوت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے جذبات و احساسات کو ہم تمام کے سامنے پیش فرمائیں۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ اسٹیج پر جناب حنیف صاحب تعلق کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث آخر أنزل الناس على قدر منازلهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام صدر جلسہ، معزز مہمانان گرام قدر، اساتذہ جامعہ اور عزیز طلباء، آج کا یہ حسین دن ہم سب کے لیے، جامعۃ الایمان کے لیے، تمام اساتذہ، طلباء، ذمہ داران اور خدام کے لیے ایک بہت ہی مبارک دن کی صورت میں نمودار ہوا ہے کہ آج ہم لوگ اپنے درمیان ان عظیم شخصیات کو موجود پا رہے ہیں جن کے دیدار کی ہم لوگ برسوں سے انتظار کر رہے تھے، برسوں سے نام سنا تھا، ان کے کام کی جھلک کانوں سے گزرتی تھی، بسا اوقات نگاہوں سے گزرتی تھی، اور ہم لوگ بصد رشک یہ سوچتے تھے کہ کاش ان سے بھی ہماری ملاقات ہو جاتی، اور بالکل نعمت غیر مترقبہ کے طور پر ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ عظیم شخصیات اس دور دراز علاقے میں واقع ہمارے اس ادارے میں تشریف لائیں گے اور بنفس نفیس یہاں کا معائنہ فرما کر انشاءاللہ ان قریب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں انہیں، اور انہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کہتے ہیں۔ آپ اپنوں میں آئے ہیں، جس طرح ایک گھر کا ذمہ دار، سرپرست اور بزرگ برسوں کے بعد اپنے گھر میں آئے تو ان چھوٹوں کی، ان خردوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، جس خوشی و مسرت کا وہ اپنے زبان حال سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ سے ادا نہیں کر سکتے، بالکل آج بعینی ہی ہماری اور اس ادارے کے ایک ایک ذرے کی، ایک ایک فرد کی وہی حالت ہے کہ ہم اپنے زبان حال سے ہمارے جسم کا رواں رواں خوشی و مسرت سے سرشار ہے، اور آپ کے نگاہ کرم کی ہم لوگ منتظر تھے، اور ادارہ بھی آپ کے کرم کا، آپ کی توجہ کا منتظر ہے۔ ہم یہ ناظم جلسہ نے آپ کا تعارف، آپ کے مشن کا تعارف بڑی جامع انداز میں انہوں نے اس کا خلاصہ اور مختصراً اس کا تعارف پیش کیا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب مزید اس پر روشنی ڈالے بغیر ہم بسط التماس، بسط ادب و احترام آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ہندوستان کے طول و عرض میں اپنے اس تعلیمی مشن کی تحریک کا جال پھیلایا ہے، اس ملک نیپال کو بھی، اور اس ملک نیپال کے طول و عرض میں بھی اس جامعہ کو آپ اپنا ادارہ بنا لیں، اس ادارے کو گود لے لیں، اور اس مشن میں اس کو بھی شامل فرما لیں، اور ہمارے آج کے چھوٹے چھوٹے نونہالان امت جو کل جا کر امت کا مستقبل بنیں گے، انہی میں سے امت کے قائدین تیار ہوں گے، انہی میں سے امت کے دیگر عہدوں پر دیگر ذمہ داریاں سنبھالنے والے افراد تیار ہوں گے۔ آپ اپنی رہنمائی میں، آپ اپنی تعلیمی سرپرستی میں ان بچوں کو بھی اور آنے والے ان جیسے ہزاروں بچوں کو بھی اپنی سرپرستی میں شامل فرما لیں۔ ہم اہل جامعہ، یہاں کے ذمہ داران دل و دماغ اور تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔
آپ کے اس مشن میں قدم بقدم ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. جتنی بھی پریشانیاں آئیں، الجھنیں آئیں، کٹھنائیاں آئیں، وہ سب ہم لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. بس ایک حسین خواب جو آپ نے 33-34 سال پہلے دیکھا تھا، اور جس کے نتائج اور جس کا پھل آپ نے اب کھانا شروع کیا ہے، دیکھنا شروع کیا ہے. ہم نے بھی کچھ سال پہلے ایک حسین خواب دیکھا تھا، اور 10-12 سال کے عرصے میں اس کی کچھ حقیقی تعبیریں کچھ رونما ہونی شروع ہوئی ہیں. آئندہ بھی ہماری بھی جو ہے ایک خواہش ہے کہ آئندہ 10-20 سالوں میں یہاں کے پڑے ہوئے، یہاں کے افراد، یہاں کا پروڈکٹس یہاں کی سول سروسز میں جائیں، یہاں کے حکومتی نظام اور سسٹم میں جائیں، یہاں کے عدلیہ میں جائیں، یہاں کے پارلیمنٹ میں جائیں، یہاں کے فارن منسٹری میں جائیں، یہاں کی نظامتی کرمچاری میں جائیں، یہاں کی سول سروسز میں جائیں، اور یہ ایک طرف عالم دین ہو، ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو، سنت و شریعت کا علم ہو، اور اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنے علوم و معارف کے ساتھ، ایک ہاتھ میں قرآن و حدیث ہو، دوسرے ہاتھ میں عصری علوم ہو. ایک طرف وہ للہ فی اللہ دین کی خدمت کریں، اور دوسری طرف یہاں کے نظام میں، یہاں کے سسٹم میں جا کر وہ اپنی روزگاری کا اور قوم و ملت کا فریضہ انجام دیں. بس اس کے لیے ہم لوگ بارہا کوشش میں تھے، فکریں کر رہے تھے. ہم لوگوں نے بہت سی جگہوں پر جو کوششیں کی، اسی لحاظ سے ہم لوگوں نے سرکاری اعتبار سے بھی یہاں کی اس ادارے کو تعلیمی اعتبار سے منظوری دلوائی ہے. 6, 7, 8 سے لے کر 12ویں تک یہاں کے ایک طرف عالمیت کا ان کو سند دیا جائے، اور دوسری طرف یہاں کے 12 کی سرٹیفکیٹ انہیں ملے. الحمدللہ آج کا جس شخصیت کی آج آمد ہوئی ہے، اور ان کا جو مشن ہم نے سنا، جو جانتے تھے ہلکا پھلکا تو سن رکھا تھا، لیکن آج جس تفصیل سے ہمارے سامنے یہ باتیں آئیں، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب خود اپنی زبان سے اور بھی منظم اور اس کو تفصیل سے ابھی انشاءاللہ ہمارے سامنے بیان کریں گے. ہم لوگ آپ کے بہت ہی مشکور ہیں، بہت ہی ممنون ہیں کہ آپ نے جو ہے ہماری حقیر دعوت کو شرف قبولیت عطا فرما کر آپ اس دور دراز علاقے میں تشریف لائے. اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، آپ کی آمد کو ہمارے لیے اور اس جامعہ کے لیے باعث خیر بنائے، تعلیمی ترقی کا ذریعہ بنائے. اور ہم پھر اخیر میں دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا ہی ایک ادارہ اس کو سمجھیں، نیپال کا بیدر اس کو سمجھیں، اور جس توجہ کے ساتھ آپ وہاں اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی حکم کی تعمیل میں ہم لوگ 24 گھنٹے تیار ہیں، اور انشاءاللہ اس پورے نظام کو یہاں ایڈاپٹ کرنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں تیار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سائے عاطفت کو تادیر امت پر قائم و دائم رکھے، اور آپ کی صلاحیتوں سے، آپ کے مشن سے، آپ کی فکر سے پوری امت کو نشأت ثانیہ عطا فرمائے. ہم پھر اخیر میں آپ کا پرجوش تمام دونوں مہمانوں کا پرجوش استقبال کرتے ہیں، اور اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کہتے ہیں، اور یہ آپ سے امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کی پہلی زیارت ہے، پہلی آپ کی آمد ہے، اور اس طرح کی بار بار آپ کی آمد اس علاقے میں ہو، اس ادارے میں ہو، اس ملک میں ہو. اور یہاں کا پورا ملک جہاں ہم لوگ بہت ہی مائنورٹی میں، بہت ہی اقلیت میں، بہت کمزور حالت میں ہیں، اکنومیکلی بھی، معاشی بھی، تعلیمی بھی، سیاسی بھی، ہر اعتبار سے ہماری اس ملک میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آئندہ انشاءاللہ تعلیم تمام کامیابیوں کی کنجی ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ افراد ملک کے، ملت کے نونہالان انشاءاللہ تعلیم سے آراستہ ہوں گے، اور یہاں کے نظام میں جا کر انشاءاللہ کل ان کا وزن ہوگا، اور ہماری بھی ایک حیثیت ہوگی. یہی خواب ہے، یہی سپنا ہے جس کی تعبیر کے لیے یہ محنتیں ہیں، یہ کوششیں ہیں. آپ حضرات سے دعا کی بھی درخواست ہے، اور توجہ اور سرپرستی کی بھی گزارش ہے. اب اخیر میں پھر ہم آپ سے بسط التماس یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی توجہ اور اپنی عنایتیں، نوازشیں ہم پر جاری رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.